السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اسلامی مہینے اسلامی مہینوں کا تعارف اور ان کے فضائل وغیرہ کی اعمال، اور اس مہینے کے جو خصوصی اعمال ہوتے ہیں ان مہینوں کے، انہی کے بارے میں یہ کورس شروع کیا گیا تھا۔ 6 مہینوں کے بارے میں ہم تفصیلاً پڑھ بھی چکے ہیں۔ یہ مہینہ جمادی الاخری کا بالکل آخری اشرہ چل رہا ہے، تو چونکہ ترتیب یہی ہوتی ہے کہ ہر مہینے کی اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے مہینے کے اندر جو فضیلتیں، جو مہینے کا نام رکھنے کی وجہ تسمیہ ہے، فضائل ہیں، اعمال ہیں، ان کو ذکر کر دیا جائے، ان کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان معلومات کے ذریعے آپ حضرات کو بھی فائدہ ہو، اور آپ ان معلومات کو آگے پہنچانے کی بھی حتی الامکان کوشش کریں، کیونکہ دوسرے لوگوں کو، جو عوام الناس ہے، جو دین سے دور ہو چکی ہے، ان کو دین کی طرف لانا، دین کی طرف راغب کرنا انہی لوگوں کا کام ہوتا ہے جو خود دین کو سیکھتے ہیں اور پھر انہیں آگے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لحاظ سے آج ہم الحمدللہ اسلامی سال کے 7ویں مہینے رجب المرجب کا تعارف پڑھیں گے۔ تعارف کے اندر ایک تو یہ وجہ پتہ چل جاتی ہے کہ رجب کو رجب کہنے کی وجہ کیا ہے، اس کا رجب نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، اور دوسرا اگر اس مہینے کے اور بھی نام ہیں جیسے کہ باقی مہینوں کے ہم نے پڑھے، اگر اس مہینے کے بھی اور نام موجود ہیں تو ان ناموں کو بھی ذکر کر دیا جائے، اور نام بھی اس مہینے کے ہمیں علم میں ہوں کہ اور اس کے کون کون سے نام ہیں۔ رجب اسلامی سال کا 7واں قمری مہینہ ہے۔ اس کا تلفظ یوں صحیح ہے، را اور جیم دونوں مفتوح ہوں، یعنی رجب۔ یہ اس میں مشتق ہے اور ہمیشہ مذکر ہی استعمال ہوتا ہے۔ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے تعظیم کرنا، اور اسی معنی کے لحاظ کرتے ہوئے عربی میں محاورہ استعمال ہوتا ہے، رجبت ھذا الشہر، رجبت ھذا الشہر، میں نے اس مہینے کی تعظیم کی۔ اسی طرح رجب فلان مولاہ، کہ فلاں شخص نے اپنے مولا کی تعظیم کی۔ رجب کی جمع رجاب بھی آتی ہے، رجوب بھی آتی ہے، رجبات اور ارجاب بھی آتی ہے۔ اب ماہ رجب کا جو نام رکھا گیا ہے رجب، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کو رجب کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ علامہ رافعی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، رجب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عرب لوگ اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس میں لڑائی کرنے کو حرام سمجھتے تھے۔ رجب کی جمع ارجاب ہے، بسا اوقات ماہ شعبان کو اس کے ساتھ ملاتے ہوئے دونوں کو رجبین بھی کہتے ہیں۔ یہ جو وجہ تسمیہ ذکر کی ہے یہ علامہ رافعی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ماہ رجب کی وجہ تسمیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں شعبان اور رمضان کے لیے بہت سی خیر تیار کی جاتی ہے، یعنی رجب تیاری کے معنی میں ہے۔ لیکن اس روایت کی سند کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس روایت کے اندر زیاد بن میمون یہ کذاب راوی ہے، لہٰذا یہ جو روایت ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ موضوع روایت ہے، گڑھی ہوئی روایت ہے۔ ابو الحسن بن حسین رجب کو خوف کے معنی میں لیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ رجب کو رجب کہنے کی وجہ اس مہینے میں کوئی خوف تھا، اسی لیے عربوں میں رجب تو شیء ابھی تک بطور محاورہ مستعمل ہوتا ہے، تو انہوں نے ذکر کر دیا کہ رجب کو خوف کے معنی میں لیا جاتا تھا، اس لیے اس مہینے کے اندر کوئی خوف واقع ہوا تھا، کوئی خوفناک واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے اس مہینے کا نام رجب رکھا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ ترجیب کا جو معنی ہے رجب، چونکہ ترجیب سے ہے تو ترجیب کا معنی ذکر کرتے ہیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا اور اس کی عظمت کا اظہار کرنا، تو اسی ترجیب سے چونکہ رجب ہے تو رجب کا معنی بھی کیا ہوا کہ اس مہینے میں اللہ کا ذکر اور اس کی عظمت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بعض حضرات وجہ تسمیہ رجب کی یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس میں فرشتے بکثرت
اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید اور تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ لیکن اس روایت کے اندر بھی جن لوگوں نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ رجب ترجیب کے معنی میں ہے، جس کا معنی ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا اور اس کی عظمت کا اظہار کرنا، اور یہ وجہ بیان کی کہ اس میں فرشتے بکثرت اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید اور تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ اس روایت کی سند میں عثمان بن عبداللہ الشامی ہے، جو کہ متعلق ابن عدی کہتے ہیں کہ وہ سکہ راویوں سے موضوع روایات بیان کرتا ہے۔ تو موضوع روایت کا آپ کو بتا دیا ہے کہ موضوع روایات وہ روایات جن کو خود انسان گھڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے۔ امام النحو، امام الفراء رجب کی وجہ تسمیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے میں لوگ کھجوروں کے خوشوں کو سہارا دے کر روکتے تھے اور شاخوں کے ساتھ پتے بھی باندھ دیتے تاکہ ہوا اسے توڑ نہ سکے، ہوا اسے ٹوٹ نہ جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی سے یہ محاورہ مشہور ہے، رجب تو نخلاتا ترجیباً، کہ میں نے کھجور کے ارد گرد سہارے کھڑے کر دیے۔ امام فرا نے جو وجہ تسمیہ نقل کی ہے یہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن جو زیادہ صحیح قول ہے وہ ہم نے شروع میں امام رافعی رحمہ اللہ کا ذکر کر دیا کہ علامہ رافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رجب کو رجب کہنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس عرب کے لوگ اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے، اس میں لڑنے کو حرام سمجھتے تھے، اس لیے اس کو رجب کہا جاتا تھا۔ یہ تو ہم نے پڑھ لی ماہ رجب کی وجہ تسمیہ۔ اب تعارف کے اندر دوسری چیز آتی ہے کہ اگر کسی چیز کے اور نام بھی ہوں تو ان کو بھی ذکر کیا جائے، اور ان ناموں کی وجہ کہ اس کو ان مہینوں کے ناموں کے ساتھ کیوں منسلک کیا گیا ہے اس کی وجہ بھی بیان کی جائے۔ تو نمبر 2 پر آگے ماہ رجب کے دیگر نام، کہ ماہ رجب کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، جن میں سے ایک جو ہے وہ ہے رجب مضمر و رجب مضر۔ یہ دو نام ہیں، ان دونوں کی وجہ تسمیہ ایک ہے۔ رجب مضمر اور رجب مضر دونوں کی وجہ تسمیہ ایک ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ پھر اپنی اسی حالت پر آ گیا جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، 3 تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، جبکہ جو چوتھا مہینہ ہے وہ رجب مضر ہے، جو جمادہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ اس حدیث میں رجب کو رجب مضر کہا گیا۔ تو مضر دراصل عربوں میں ایک قبیلہ تھا جس کے لوگ دوسروں کی نسبت اس مہینے کی تعظیم و تکریم میں نہایت مبالغہ کرتے تھے، اس لیے اس کی نسبت ان کی طرف کرتے ہوئے اسے رجب مضر کہا گیا۔ دوسرا نام جو ہے وہ ہے شہر الاسم۔ شہر الاسم، اسم کا معنی ہے بہرا ہونا۔ رجب کو اسم کیوں کہا گیا؟ رجب کو اسم اس لیے کہا گیا کہ اس مہینے میں نہ تو قتل ہوتا ہے، نہ غارت گیری ہوتی ہے، اور نہ ہتھیاروں کی آواز سنائی دیتی ہے، اور نہ ہی کوئی فریادی شور مچاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو شہر الاسم یعنی بہرا مہینہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایسی کوئی بھی قتل و غارت کی آواز بھی نہیں آتی، ہتھیاروں کی آواز بھی نہیں آتی، اور نہ ہی فریادی کے شور کی آواز آتی ہے۔ نمبر 3 پہ ہے شہر العصب۔ شہر العصب، رجب کو عصب اس لیے کہا جاتا ہے کہ العصب پانی بہانے کو کہتے ہیں۔ شہر العصب یعنی خوب پانی کی طرح بہنے والا مہینہ۔ تو لوگ کہا کرتے تھے اس مہینے میں بندوں پر اللہ رب العالمین کی رحمت خوب برستی ہے، اس وجہ سے اس کا نام شہر العصب رکھا گیا۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر جو ماہ رجب کا چوتھا نام ہے وہ ہے منسل الاسنہ۔ منسل الاسنہ کہتے ہیں نیزوں سے ان کے پر ہٹا دینے والا۔ ماہ رجب میں لوگ اس کی حرمت کی وجہ سے اپنے نیزوں سے ان کے پر نکال کر محفوظ جگہ رکھ دیتے تھے۔ اسی طرح تیروں تلواروں کو ترکشوں اور نیاموں میں ڈال دیتے تھے۔ تو اسی لحاظ سے منسل الاسنہ بھی اس مہینے کا نام رکھا گیا کہ نیزوں سے ان کے پر ہٹا دینے والا مہینہ۔ اسی طرح شہر رجم بھی اس کا نام ہے۔ شہر رجم بعض لوگ
گو کے خیال میں اس مہینے میں شیاطین پر کثرت سے انگارے برسائے جاتے ہیں تاکہ وہ اس میں مومنوں کو ایذا نہ پہنچائیں، اس لیے اسے شہر رجم کہا جاتا ہے، کیونکہ رجم کیا جاتا ہے ان کو انگاروں کے ذریعے۔ اور رجم کا خود معنی بھی کیا ہے؟ پھینکنا۔ شہر الحرام اور شہر حرم بھی اسے کہتے ہیں۔ شہر الحرام اس لیے کہتے ہیں کہ ماہ رجب حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، اس لیے اسے شہر الحرام یعنی حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور شہر حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس کی عزت کی جائے، حرم اسے کہا جاتا ہے جس کی عزت کی جائے۔ ماہ رجب کو ماہ حرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی حرمت زمانہ قدیم سے چلتی آ رہی ہے، چاہے وہ کفار تھے، چاہے وہ عیسائی تھے، یہودی تھے، جو بھی تھے، وہ اس مہینے کی پہلے سے ہی حرمت کا دل میں بسائے بیٹھے تھے کہ اس مہینے کے اندر کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی قتل و غارت نہیں ہوگا، وہ اس کی تحریم کرتے تھے، اس کی حرمت کو مقدم سمجھتے تھے۔ شہر معلیٰ بھی کہتے ہیں، معلیٰ کا معنی ہے بلند کیا ہوا۔ تو ماہ رجب کو معلیٰ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عربوں کے ہاں یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے بلند رتبے والا تھا۔ اور شہر فرد بھی کہتے ہیں، فرد کا معنی ہے اکیلا، تو یہ حرمت والے مہینوں سے چونکہ الگ ہے، اس لیے اسے شہر فرد بھی کہتے ہیں کہ یہ ان سے اکیلا ہے۔ شہر عطیرہ بھی کہتے ہیں، عطیرہ کا بیان بھی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم۔ عطیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے دور جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، تو ماہ رجب کو شہر عطیرہ کہنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ شہر مطہر بھی کہتے ہیں۔ شہر مطہر کیوں کہتے ہیں شہر مطہر؟ مطہر کا معنی ہے پاک کرنے والا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رجب کو مطہر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ روزے داروں کو گناہوں اور تمام برائیوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں جو علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں، جیسے شہر اللہ، منفس، حرم، مکشکش وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے ہاں جو مشہور ہے وہ کیا ہے؟ رجب۔ تو ہم رجب کے ساتھ المرجب کا اضافہ کر دیتے ہیں، اسی لیے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ رجب المرجب۔ اب ماہ رجب کی فضیلت کیا ہے؟ جو تعارف تھا وہ ہم نے پڑھ لیا کہ تعارف کے اندر ہم نے نام بھی پڑھ لیا اور نام رجب کے رجب کہنے کی وجہ تسمیہ بھی پڑھ لی۔ اب آ رہے ہیں دوسری سیڑھی پر کہ دوسری سیڑھی پر کیا ہے؟ ماہ رجب کی فضیلت۔ ماہ رجب کے متعلق اتنا تو ثابت ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں ہونے کی وجہ سے انتہائی محترم ہے، تاہم اس کے علاوہ کوئی مخصوص فضیلت ثابت نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی روایات ہیں، یا تو وہ بالکل صحیح نہیں ہیں، موضوع روایات ہیں، من گڑت روایات ہیں، یا بالکل شدید سے شدید ضعیف ہیں، یعنی ایسی روایات جن کو قابل قبول نہیں کیا جاتا۔ قرآن مجید کے علاوہ حدیث مبارکہ میں بھی صرف اس مہینے کے محترم ہونے کی دلیل ہے کہ یہ مہینہ محترم ہے، اس وجہ سے اس کو فضیلت حاصل ہے۔ البتہ کوئی اور فضیلت اس مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کچھ موضوع روایات اور ضعیف روایات ہیں جو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ جیسے کہ ایک روایت یہ ہے کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو یہ روایت سخت ضعیف ہے، اس میں زائدہ بن ابی رقاد منکر الحدیث ہے، اس کا شیخ زیاد النمیری یہ ضعیف ہے۔ تو دو راوی آگے جس کی وجہ سے یہ روایت قبول نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، مہینوں میں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مہینہ رجب ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، جس نے اس کی تعظیم کی اس نے اللہ کے فیصلے کی تعظیم کی، اور جس نے اللہ کے فیصلے کی تعظیم کی تو اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں والی جنتوں میں داخل کرے گا اور اس کے لیے اپنی بڑی رضامندی واجب کر دے گا۔ تو یہ روایت بھی موضوع ہے۔ نوح بن ابی مریم کذاب ہے، اور زید العمی اور یزید الرقاشی ضعیف ہیں۔ تو ان حضرات نے بھی یہ جو روایت ذکر کی ہے یہ موضوع روایت ذکر کی ہے، من گڑت روایت ذکر کی ہے، اس لیے کہ اس میں ہبت اللہ
السقطی جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والا ہے، جھوٹی حدیثیں گھڑنے والا ہے۔ چونکہ فضیلت کی بات چل رہی تھی تو پھر اس لحاظ سے اس مہینے کے اندر، اس مہینے کے ساتھ کوئی روزے یا نمازیں وغیرہ بھی خاص ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر خاص ہیں تو کون کون سی ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر ان کے متبادل، یعنی کہ جو لوگوں نے من گھڑت روزے اور نمازیں گھڑی ہوئی ہیں ان کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ عثمان بن حکیم انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے رجب کے روزوں کے متعلق پوچھا، تو اس وقت چونکہ رجب کا مہینہ تھا، انہوں نے کہا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور جب چھوڑنے لگتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح معاذہ ادویہ بیان کرتی ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ 3 روزے رکھتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں بالکل رکھتے تھے۔ معاذہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کون سے دنوں میں رکھتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دنوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، بلکہ مہینے کے جتنے دنوں چاہتے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رجب میں روزہ رکھنا جائز ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ یہ کیوں ہم نے ذکر کر دیا کہ اس کی ممانعت نہیں ہے؟ کیونکہ ایک روایت ہے جو کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو روایت آپ لوگوں نے ذکر کی ہے یہ روایت سخت ضعیف ہے، اس میں داؤد بن عطا بالاتفاق ضعیف ہے، البتہ بطور خاص ماہ رجب کے روزے رکھنے ثابت نہیں ہے، یعنی کہ ماہ رجب کے اندر روزے رکھنا ثابت نہیں ہے، البتہ رکھ سکتا ہے اگر کوئی رکھنا چاہے تو۔ اب بہت ساری ضعیف روایات بھی ہیں اور موضوع روایات بھی شامل ہیں، جس کے اندر رجب کو بہت عظیم کہا گیا اور رجب کے روزوں کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا۔ پہلی روایت یہ ہے کہ رجب عظیم مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو دگنا کرتے ہیں۔ یہ موضوع روایت بیان کی جا رہی ہیں۔ جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے، جس نے اس کے 7 روزے رکھے اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو اس کے 8 روزے رکھے گا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جس نے اس کے 10 روزے رکھے تو وہ اللہ سے جو مانگے گا اسے دیا جائے گا، اور جس نے اس کے 15 روزے رکھے تو آسمان سے اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ تیرا گزشتہ گناہ معاف ہو گئے، لہذا آپ نئے سرے سے عمل کر، اور جو کوئی زیادہ روزے رکھے گا اس سے زیادہ اجر ملے گا۔ ماہ رجب میں ہی نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو انہوں نے اس کا روزہ رکھا، اپنے ساتھیوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ تو یہ ایک روایت بیان کی ہے، تو یہ روایت موضوع روایت ہے۔ کیوں موضوع ہے؟ اس لیے کہ عثمان بن مطر الشیبانی منکر الحدیث ہے، عبدالغفور سخت ضعیف متروک، اور جبکہ عبدالعزیز بن سعید مجہول راوی ہے، اس وجہ سے یہ روایت موضوع ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں یہ بیان فرماتے ہیں جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، تو جس شخص نے ماہ رجب کے کسی ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے پانی پلائے گا۔ تو یہ روایت باطل ہے، صحیح نہیں ہے۔ ہاں البتہ روزہ رکھے انسان، روزہ رکھنے سے ممانعت تو نہیں ہے، ماہ رجب کے اندر روزے رکھنے کی اجازت بھی ہے، لیکن یہ جو عقیدے ہیں اس روایات کے مطابق اگر کوئی رکھے گا تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ مطلقاً کسی نے روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، بشرط یہ کہ ذہن میں کوئی خلاف عادت بات موجود نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس کے اندر یہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد رجب اور شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے کے کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ ہم اوپر ابھی پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تھے تو بعض صحابی کہتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ چھوڑیں گے نہیں، تو ہو سکتا ہے جنہوں نے یہ روایت بیان کی انہوں نے اسی لحاظ سے بیان کی ہو۔ ایک اور روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑی گئی ہے، موضوع روایت ہے۔
وہ یہ ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رجب کا ایک روزہ رکھا، اس کے لیے اللہ کی رضا واجب ہو گئی اور اس کا مسکن جنت الفردوس ہے۔ جس نے رجب کے 2 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اسے 2 گنا اجر دے گا۔ 1 گنا اجر دنیا کے پہاڑ جتنا ہوگا۔ جس نے رجب کے 3 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 1 سال کی مسافت کی طویل خندق بنا دے گا۔ جس نے رجب کے 4 روزے رکھے، اسے جنون، کوڑ اور اس جیسی اور بیماریوں سے عافیت ملے گی۔ مسیح دجال اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ جس نے رجب کے 6 روزے رکھے، وہ اپنی قبر سے اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند روشن ہوگا۔ جس نے رجب کے 7 روزے رکھے، اس کے لیے دوزخ کے ساتوں دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جس نے رجب کے 8 روزے رکھے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس نے رجب کے 9 روزے رکھے، وہ اپنی قبر سے قیامت کے دن جنت کی طرف منہ کر کے لا الہ الا اللہ پکارتا ہوا اٹھے گا۔ جس نے رجب کے 10 روزے رکھے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ پلسرات کے ہر میل پر ایک فرش بچھا دے گا، جس سے اسے راحت ملے گی۔ جس نے رجب کے 11 روزے رکھے، وہ قیامت کی صبح سے اچھی صبح کبھی نہیں دیکھے گا، سوائے اس آدمی کے جس نے اتنے یا اس سے زیادہ رجب کے روزے رکھے ہوں گے۔ جس نے رجب کے 12 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 2 چوگا پہنائیں گے، ایک چوگا دنیا اور جو اس میں ہے سب سے بہتر ہوگا۔ جس نے رجب کے 13 روزے رکھے، اس کے لیے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ایک دسترخوان رکھا جائے گا، پس وہ کھا رہا ہوگا جبکہ لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ جس نے رجب کے 14 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اسے ایسا ثواب عطا کرے گا جسے کسی آنکھ نے نہ کبھی دیکھا ہوگا، نہ کسی نے سنا ہوگا، اور نہ ہی کسی آدمی نے اس کا تصور کیا ہوگا۔ جس نے رجب کے 15 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن امن والی جگہ پر ٹھہرائے گا۔ تو یہ روایت بھی الموضوعات کتاب ہے، اس کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑی گئی ہے۔ اس کے راوی کسائی کا کوئی عطا پتہ نہیں، جبکہ نقاش متہم ہے، یعنی تہمت لگانے والے ہیں۔ ماہ رجب کے بارے میں مخصوص معلومات جو ہمیں حاصل ہوئی وہ ابھی تک ہوئی ہیں روزوں کے بارے میں اور دیگر ناموں کے بارے میں اور فضیلت کے بارے میں۔ اب تیسرے نمبر پہ ہے ماہ رجب کی مخصوص نمازیں۔ ماہ رجب کی مخصوص نمازوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے کوئی ایک بھی صحیح روایت ثابت نہیں۔ اس سلسلے میں جتنی بھی روایات ذکر کی گئی ہیں وہ یا تو سخت ضعیف ہیں یا پھر موضوع ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے رجب کی مخصوص نمازوں کو بدعت قرار دیا ہے۔ البتہ کوئی شخص اپنے ویسے نوافل اور جیسے کہ پہلے پڑھتا ہے سنتیں وغیرہ، نوافل وغیرہ، جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس کو ادائیگی وغیرہ کر رہا ہے تو وہ جاری رکھے۔ اس کے علاوہ کہ مہینے کے ساتھ خاص کر کے کسی چیز کو پڑھے گا تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ماہ رجب میں کسی نماز کو مخصوص کر لینا صحیح نہیں ہے۔ صلاۃ الرغائب، صلاۃ الرغائب کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ رجب کے پہلے جمعے کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت دو دو کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کریں۔ نماز سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 70 بار یہ درود پڑھا جائے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، پھر سجدہ کرے اور 70 دفعہ یہ دعا پڑھے: سبحان قدوس رب الملائکہ والروح۔ اس کے بعد سر اٹھا کر یہ دعا 70 بار پڑھے: رب اغفر ورحم وتجاوز اما تعلم انک انت العزیز العظم۔ بعد ازاں دوسرا سجدہ بھی اسی طرح کرے۔ اس کے بعد وہ جو کچھ بھی مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا۔ تو صلاۃ الرغائب کے متعلق امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں نمازیں صلاۃ الرغائب اور صلاۃ الالفیہ، یہ دونوں نمازیں بہت بری بدعت ہے۔ احیاء علوم الدین میں ان کے تذکرے سے دھوکہ نہ کھائیں اور نہ ہی ان کے متعلق گھڑی ہوئی روایات سے دھوکہ کھائیں، کیونکہ وہ پوری کی پوری باطل ہیں، یعنی کہ باطل روایات ہیں جن کے ذریعے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نمازیں ہیں جو رجب کے اندر ذکر کی جاتی ہیں۔ اسی طرح ماہ رجب کے اندر عمرہ کو بھی خاص کیا گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ، عروہ بن زبیر اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں مسجد نبوی میں داخل ہوئے
تو ابن عمر رضی اللہ عنہ حجرہ عائشہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ عروہ نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے عمرے کیے تھے؟ تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چار، اور ان میں سے ایک عمرہ رجب میں کیا تھا۔ پھر ہم نے حضرت حجرہ عائشہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے مسواک کرنے کی آواز سنی، تو عروہ نے ان سے پوچھا، اے امیر المؤمنین، ام المؤمنین، کیا آپ نے سنا ہے یا نہیں؟ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل چار عمرے کیے تھے، جن میں سے ایک ماہ رجب میں تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عمرہ کیا تو ابن عمر آپ کے ساتھ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ تو صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بات سن کر نہ انکار کیا، نہ ہی کہا اور نہ ہی ہاں کہا، بلکہ خاموش رہے۔ تو شارحین اس بات پر اتفاق ہے شارحین کا کہ اس میں جو روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے اس میں صحب ہو گیا، درست بات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ بعض علماء جو ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ملت ابراہیمی میں عمرہ اصلاً رجب میں تھا، جبکہ حج ذوالحجہ میں ہوا کرتا تھا۔ تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ملت ابراہیمی کی بنا پر عمرہ کو رجب میں ذکر کر دیا۔ جہاں تک ماہ رجب میں عمرے کا تعلق ہے تو یہ جائز اور درست ہے، کیونکہ عمرہ دوران سال کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اب آگے جو مسئلہ آ رہا ہے وہ ہم نے بھی ابتدا میں بھی کہا تھا کہ عطیرہ کا حکم آیا تھا، شہر عطیرہ کے ماہ رجب کا ایک نام شہر عطیرہ بھی ہے۔ تو عطیرہ کسے کہتے ہیں اسی کو پڑھتے ہیں۔ عطیرہ وہ ذبیحہ ہے جسے لوگ ماہ رجب کی تعظیم کی خاطر اس مہینے میں ذبح کیا کرتے تھے، کیونکہ رجب ان کے ہاں حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ تھا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں عطیرہ رجب کے پہلے عشرے میں کیا جاتا تھا۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عطیرہ دراصل اس جانور کو کہا جاتا ہے جسے لوگ رجب کے پہلے عشرے میں ذبح کرتے تھے، اسے رجبیہ بھی کہا جاتا تھا۔ تو عطیرہ کی اس تفسیر پر تو علماء کا اتفاق ہے کہ عطیرہ اسے کہتے ہیں، یا عطیرہ کہیں یا رجبیہ کہیں، دونوں ایک ہی معنی ہے کہ جو رجب کے پہلے عشرے میں ذبح کرتے تھے۔ عطیرہ رجبیہ ہی کا نام، عطیرہ جو ہے یہ رجبیہ کا ہی نام ہے۔ اب اس سے یہ وہ جانور ہوتا تھا جسے دور جاہلیت میں لوگ اللہ کے سوا بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ذبح نہیں کرتے تھے، بلکہ لوگ بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ماہ رجب میں ذبح کیا کرتے تھے کہ بتوں سے ہمیں انس حاصل ہو جائے، مانوسیت ہو جائے، بت ہماری بات سن لیں، ان کا تقرب، ان کے قریب قرابت ہمیں نصیب ہو جائے۔ علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں کہ عرب میں دستور تھا، کوئی آدمی منت مانتا، اگر میری بکری اتنی ہو جائے گی تو میں ہر 10 بکریوں میں سے اتنی بکریاں رجب کے مہینے میں کاٹوں گا۔ تو اس کو عطائی کہتے ہیں کیونکہ جمع ہو گئی ہے۔ اب عطیرہ کی تعریف تو ہمارے سامنے آ گئی کہ عطیرہ کہتے کسے ہیں، کہ دور جاہلیت میں ماہ رجب کے پہلے عشرے میں ذبح کیا جاتا تھا۔ کیوں کرتے تھے؟ اس کی مختلف وجوہات تھیں۔ ماہ رجب کی تعظیم کی خاطر کیا جاتا تھا، عطیرہ سے لوگ بتوں کے تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، بسا اوقات اس کی وجہ کوئی منت وغیرہ بھی ہوتی تھی اور منت کو خاص کر دیتے تھے رجب کے مہینے کے ساتھ۔ عطیرہ کا حکم کیا ہے؟ عطیرہ کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم شرکیہ عطیرہ، جو دور جاہلیت میں مشرکین رجب کے پہلے عشرے میں کیا کرتے تھے، یہ عطیرہ شرکیہ ہے، یہ بالاتفاق حرام ہے۔ اسلام میں اس قسم کے عطائر کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لا فرع ولا عطیرہ، کہ نہ فرع جائز ہے نہ ہی عطیرہ جائز ہے۔ دوسری قسم کہتے ہیں اسلامی عطیرہ، جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اس میں مہینے کی بھی قید نہ ہو کہ رجب میں ہوگا یا کوئی اور دوسرا مہینہ ہوگا۔ انسان کے پاس جب بھی استطاعت ہو وہ اللہ کے نام پر اس کی رضا کی خاطر جانور ذبح کر سکتا ہے، اس کی حیثیت صدقے کی ہوگی۔
जैसे कि सदका किसी भी वक्त किया जा सकता है, इसी तरह इस्लामी अतीरा भी किसी भी वक्त किसी भी महीने में जब इंसान के पास इस्तेदाद हो उस वक्त कर सकता है। सैयदना नबीसा हजली रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम जाहिलियत में रजब के महीने में जानवर ज़िबा किया करते थे, तो आप हमें क्या हुक्म देते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला फी अय्यि शहरि मा काना व बर्रुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला व अतिमु। अल्लाह ही के लिए जानवर ज़िबा करो जिस महीने में भी हो सके, और अल्लाह ताला के लिए नेकी करो और खिलाया करो। तो इस रिवायत के अंदर साफ वाज़े हो गया, ये बात वाज़े हो जाती है कि अतीरा, इस्लामी अतीरा किसी महीने के साथ ख़ास नहीं है, किसी इस्तेदाद के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि सदक़े की तरह है। जिस टाइम इंसान के पास पैसे हों, इंसान अतीरा करना चाहे, ज़िबा करना चाहे, अल्लाह के रास्ते में खैरात करना चाहे, तो उसे कर सकता है। ऊपर जो हमने पढ़ा सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वाली हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरा और अतीला को असल से बातिल नहीं किया, बल्कि इन दोनों की एक मखसूस सिफत को बातिल करार दिया कि फरा में जानवर का पहला बच्चा ज़िबा करना है, जबकि अतीरा में माह रजब की तखसीस है। इन दोनों की जो असल थी उसको खत्म करना जरूरी था। जो इन दोनों चीजों के अंदर सिफत थी, मखसूस सिफत, वो क्या थी कि फरा कहते हैं वो कि पहला जानवर अगर किसी बकरी का या गाय का पैदा होगा उसे ज़िबा करते हैं। इसी तरह अतीरा माह रजब के साथ खास था, ये सिफत थी, सिफत खास थी, इस सिफत को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बाकी इस्लामी अतीरा जायज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अतीरा के मुतालिक फरमान कि तुम अल्लाह के लिए जिस महीने में भी हो सके जानवर ज़िबा करो। अगर तुम चाहो तो अल्लाह के लिए जिस महीने में हो सके जानवर ज़िबा करो, दूसरे महीनों के अलावा, सिर्फ रजब में ही नहीं बल्कि किसी भी महीने में। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अतीरा के मुतालिक पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल अतीरातु हक्कुन, अतीरा बरहक है, यानी अतीरा बिल्कुल बातिल नहीं बल्कि जायज़ है। कैसे जायज़ है? जो हमने अभी अभी पढ़ा, अभी अभी आपके सामने बताया। क्यों जायज़ है? इसलिए कि वो असलन तो जायज़ है, लेकिन उसकी जो खसूसियत की वजह से, सिफत जो थी वो जो उसके साथ ख़ास कर दी थी, उसकी वजह से वो क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था, उसकी वजह से उसे बातिल करार दिया गया था। तो आज के जो असबाक के अंदर हमने पढ़ा है, उसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा माह रजब को रजब क्यों कहते हैं, माह रजब की वजह तस्मिया पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा कि माह रजब के और बहुत सारे नाम हैं, कौन कौन से हैं, जिनमें से रजब मुज़मर है, रजब मुज़र है, रजब शाहरुल असब, शाहरुल असम है, मुनस्सिलुल असिन्ना है, शहर रजम है, शहरुल हराम, शहर हरम, शहर मुकीम, शहर मुअल्ला, और भी बहुत सारे नाम हैं। फिर माह रजब की फजीलत पढ़ी कि फजीलत के मुतालिक इतना तो साबित है कि यह हुर्मत वाले महीनों में से है, और हुर्मत वाले महीनों में से होने की वजह से इस इंतहाई मोहतरम महीना है। इसके अलावा कोई मखसूस फजीलत इस महीने के साथ ख़ास नहीं है। बहुत सारी मौजू रिवायात हैं जो फजीलत के बारे में लोगों ने बयान कर दी हैं, अपनी तरफ से घड़ कर बयान कर दी हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दी हैं, जो कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसी तरह माह रजब के रोज़े के बारे में भी पढ़ा कि माह रजब के साथ कोई रोज़ा भी ख़ास है या नहीं है, और नमाज़ों के बारे में, इसी तरह माह रजब के उम्रे के बारे में पढ़ा। इसी तरह आखिर में पढ़ा हमने माह रजब और अतीरा के बारे में कि अतीरा किसे कहते हैं, अतीरा का हुक्म क्या है। उम्मीद करते हैं आप सब हजरात को समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको इल्म नाफ़े नसीब फरमाए, और ऐसा इल्म अता फरमाए जिसके ऊपर अमल करना भी आसान हो, और इल्म को आगे फैलाने की भी तरतीब बयान फरमा दें। सही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।